لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله أعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کھانے پینے سے متعلق دعائیں، الادعیۃ فی الطعام۔ ہم آج کی نشست میں دیکھیں گے کہ کھانا بھی کیا عبادت ہے، اور عبادت سے بڑھ کر اس کے اندر بھی کیا دعا کا کوئی موقع ہوتا ہے۔ تو مختلف چیزیں جو ہمیں اس سے ریلیونٹ دکھیں گی اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلی دعا، کھانا شروع کرنے سے قبل بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ دلیل، عن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ قال، عن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ قال، كنت غلاما كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تتيش تتيش في الصحفة في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے اب اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، یا غلام یا غلام سم اللہ سم اللہ وکل وکل بیمینک بیمینک وکل وکل مما مما یلیک۔ یلیک۔ حضرت عمر بن نبی سلمہ کہتے ہیں، میں بچپن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ سالن میں گھومتا تھا، یعنی کبھی کہیں سے لقمہ توڑتا، کبھی کہیں سے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا بسم اللہ کہو اور اپنے دائیں ہاتھ سے سامنے سے کھاؤ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت کتنا خوبصورت تھا۔ یا غلام، ایسے جیسے ہم کسی کو کہیں او بیٹا، ہاں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگنور نہیں کیا۔ بچے عموماً کھانے کے معاملے میں بڑے حریص ہوتے ہیں، ان کی پسند کی چیز آ جائے تو وہ پھر چاروں طرف ہاتھ مارتے ہیں۔ تو تین باتیں ہمیں اس ایک حدیث سے پتہ چلی۔ نمبر ایک، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اللہ کا نام۔ اب پوری بسم اللہ پڑھ لیں، خالی بسم اللہ کہہ لیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، کوئی بھی بات ہے، بس بسم اللہ کہنا بہرحال اس میں موجود ہے۔ پھر دوسرا ادب اس میں پتہ چلا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ افسوس کی بات ہے کہ آج دو ہاتھوں سے کھانے کا کلچر ہے، ایک میں کوک، ایک میں برگر۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، برکت ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے والے کے ساتھ شیطان کھاتا ہے۔ بعض جگہ آتا ہے کہ اس کی بھوک نہیں مٹتی کیونکہ شیطان اس کا کھانا کھا جاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کھاتا ہے لیکن اس کو طاقت نہیں ملتی، تو اس کی وجہ بائیں ہاتھ کا استعمال ہے۔ تیسرا ادب ہمیں ملا، کل مما یلیک، اپنے آگے سے کھاؤ۔ یہ کیسے ہوگا؟ جیسے پلیٹ آپ چاولوں کی بھرتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے تو سامنے سے کھائیے۔ بعض دفعہ جب بفے سسٹم ہوتا ہے یا شادیوں کے موقع پہ بہت ساری ڈشز ہوتی ہیں، وہ ویسے ہی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک ہی ڈش میں آپ نے فش بھی ڈالی ہوئی اور بیف بھی ڈالا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کے میٹ اکٹھے نہیں کھاتے تھے، جسم کے لیے فطور کا سبب ہے۔ ایک کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے، دوسرے کی کچھ اور ہے۔ تو بہرحال اگر آپ کو جو بھی موقع ملے، سارا کچھ بھی اگر آپ نے ڈال ہی لیا، سیلڈ، چاول، روٹی وغیرہ، آگے سے کھائیے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دوسری چیز کھائیں جو پیچھے ہے تو پلیٹ کا رخ گھما لیں، ہمیشہ آگے سے کھائیں۔ یہ نہیں کہ ادھر ادھر سے وہ جیسے اچٹتی ہو۔ بعض لوگوں کی پلیٹیں خالی جب بعد میں بچا ہوا ہوتا ہے تو وہ بالکل ایسی لگتا ہے جیسے نوچا ہوا، تو یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ جو بالکل درمیان کا حصہ ہے اس کے اندر برکت اترتی ہے، اس لیے آخر تک اس کے اندر سے جب آپ کھائیں گے نا تو انشاءاللہ برکت رہے گی۔ اور بعض جگہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن کو چاٹنے کی بھی سنت ملتی ہے۔ یہاں چونکہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹنگ ہیبٹس اگر آپ پڑھیں، آداب زندگی ایک بک ہے، اس میں بھی ہیں، میرا خیال ہے اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے، تو کافی چیزیں ملتی ہیں۔ خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ یہاں آپ نے ایک بچے کو روکا۔ ایک ماں ایک بچے کی ایٹنگ ہیبٹس کو بہت اچھا ڈیولپ کر سکتی ہے۔ اس کا کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ بچہ 12-14 سال کا ہو پھر سمجھائیں۔ چھوٹا بچہ دودھ پیتے بچے کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ ماں اگر اس کو چوسنی دیتی ہے تو دائیں ہاتھ سے دے، دودھ پلا رہی ہے، اس کو فیڈر دے رہی ہے تو دائیں ہاتھ سے دے، ماں خود بسم اللہ پڑھ کے دے۔ آپ دیکھیں گے کہ بچے کو بھی عادت ہوگی۔ بہت ساری میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کی جو ایکٹیویٹیز خراب ہوتی ہیں، ہائپر ہیں، بدتمیز ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ بچوں کی ایٹنگ ہیبٹس ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ایک ویک تک چیک کریں،
ان کے کھانے کی پینے کو سنت کے مطابق کر دیں، بسم اللہ پڑھ کے پہلے ہاتھ دھلوائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہوئے کھانے کو دیکھنا، آگے سے کھانا، چبا کے کھانا، 3 گھونٹ میں پینا، لقمے جو چھوٹے چھوٹے توڑنا، کھاتے ہوئے بات نہ کرنا۔ ایک پوری چیک لسٹ ہے، بلکہ اس کا ایک سٹیکر بھی ہے کھانے کے آداب۔ تو آپ چیک کریں گے کہ آپ کا بچے میں صبر بھی آئے گا، آپ کی بات بھی سنے گا۔ بلکہ میں نے دیکھا اچھی مائیں بچے کو کہتی ہیں کہ اپنی پلیٹ اٹھاؤ سنک میں رکھو، بہت چھوٹا تو نہیں لیکن تھوڑا سا بچہ شعور کا ہے تو اس کو کھنگال کے بھی رکھے۔ یہ ساری زندگی بچے کی چیزیں رہتی ہیں۔ پھر بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بیٹھے تھے بیٹا اگر وہاں کچھ بھی گرا ہوا ہے اس کو صاف کریں۔ امیجینیشن میں ایک بڑا خوبصورت سا بچہ آ رہا ہے نا، یہ کوئی خوبی نہیں ہوتی کہ آپ سارا دن بچوں کا گند اٹھاتے رہیں، انتہائی نااہلی کی بات ہے۔ بچوں سے کام کرائیں، ان کی چیزیں، ان کے کھلونے ان سے کہیں آپ سمیٹیں۔ میں تو تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ رہوں تو میں کتنا کچھ سیکھ کے آتی ہوں، یقین کریں۔ میں سوچتی ہوں کہ بچوں میں اتنی زیادہ عادت ہوتی ہے کہ کاپی کرتے ہیں آپ کو، آپ چیخیں گی وہ بھی چیخیں گے، وہ رو رہا ہے نا آپ چپ کر کے اس کو دیکھیں، چپ ہو جائے گا کہ میں کچھ کر رہا ہوں۔ ہاں آپ بالکل بچوں کو دیکھیں گے نا تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے اندر کوئی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے باہر آئی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس وقت کھانے پینے کی دعائیں ہیں تو اسی پہ رکتے ہیں۔ اگلا ادب دیکھتے ہیں۔ کھانا شروع کرنے سے قبل بسم اللہ بھول جائے تو یاد آنے پر درجہ ذیل دعا پڑھنی چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی فإن نسی ان یذکر اسم اللہ تعالی فی اولہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا شروع کرے تو اسے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور اگر ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اسے یوں کہنا چاہیے اول اور آخر اللہ کے نام سے کھاتا ہوں، یعنی پھر صرف اتنے لفظ ہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اسے ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ کیا پتہ چلا کہ انسان اپنی مسٹیکس کو میک اپ کر سکتا ہے، بھول جاتا ہے۔ دوسری بات اس سے پتہ چلتی کہ انسان بھول سکتا ہے، بھول انسان کی فطرت میں، نسیان ہی سے لفظ انسان ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ شروع اور آخر دونوں میں اللہ کا نام انسان لے رہا ہے۔ بھولنے پر یاد آیا تو خالی بسم اللہ کی بجائے اول اور آخر کہہ کر شیطان کو اور زیادہ رسوا کیا جس نے بھول کو لاحق کر دیا۔ اب کچھ بچے نا ان کو اتنی یہ دعا یاد ہوتی ہے کہ وہ کسی کو کہتے ہیں، ایک بچی تھی تو وہ کسی کو بتاتی ہوتی تھی کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور اگر آپ بھول گئے ہیں تو بیچ میں یہ پڑھ لیں، یعنی پوری دعا پڑھائیں۔ تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بچوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر کبھی بھول سے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کو میک اپ کر لیں، یہ نہیں کہ بھولے ہیں تو اب بھولے ہی بنتے رہیں۔ کوئی چیز کھانے پینے کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ان معاذ بن انس الجہنی عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ یہاں تک دعا تھی۔ کیا ہوگا اس کے پڑھنے کے بعد؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت معاذ بن انس جوہنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے کھانا کھایا اور یہ دعا پڑھی، دعا کا ترجمہ ہے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا اور یہ رزق بغیر کسی طاقت اور قوت کے عطا فرمایا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔
بہت ہی خوبصورت دعا ہے. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کی تعریف ہے اور اللہ کی دین کے سوا کسی کو کچھ مل نہیں سکتا. آپ دیکھیے کہ ہر موقع عبادت بن جاتا ہے دعاؤں کی وجہ سے. دعا ایک ایسا میجک سٹون ہے کہ جس کے ساتھ لگا دے اس چیز کو یہ سنت بھی بنا دیتی ہے اور عبادت بنا دیتی. کھاتے تو سارے ہی ہیں نا، کافر بھی کھاتے ہیں، فاجر بھی کھاتے ہیں، مومن بھی کھاتے ہیں، لیکن یہ رویے جو ہیں یہ فرق کر دیتے ہیں انسان کو. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ الذی اطعمنی ھذا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر گزاری آتی ہے؟ جس کے ہاتھ سے آپ کھاتے ہیں آپ اس کے آگے جھکتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. جس کا ہاتھ اوپر ہوگا آپ ضرور اس کی طرف دیکھیں گے. جس بندے کی نظر اللہ پہ رہتی ہے وہ ہمیشہ اللہ کے آگے جھکتا ہے. اور یہاں دیکھیے کہ من غیر حول منی، اللہ میری تو کوئی قوت ہی نہیں. یہی وہ لفظ ہے جو لا حول ولا قوت میں آتا ہے. حول حائل، اللہ کوئی حائل ہی نہیں ہو سکتا، یعنی تیرے اور میرے بیچ میں کوئی دوسری چیز ہی نہیں. لا قوتا، یہ رزق جو ملا، جو میں نے کھایا کھلایا تو نے، یہ صرف اور صرف تیری دی ہوئی قوت کی وجہ سے تھا. اللہ کہتے ہیں سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں. ذرا سوچیے، مشکل ہے گناہوں کو معاف کرانا. صرف آپ کھانا کھا رہے ہیں اللہ اس کے گناہ معاف کر رہے ہیں. کیسے؟ اتنی بڑی بات ہے. سوچیے ذرا اس پہ. کہاں کوئی حج کر کے آتا ہے پھر گناہوں کی معافی کی بات ہے. کہاں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیے. کھا آپ کھانا رہے ہیں، مانگ ایک دعا رہے ہیں اور اللہ آپ کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. تو بہرحال اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے. اگلی دعا ہے کھانا کھلانے والے کو درجہ ذیل دعا دینی مسنون ہے. ان عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ قال نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی قال فقربنا الیہ طعاما وتبتن فکل منها ثم اوتی بتمر فکان یاکلہ ویلقی النبا بین اصبعیہ ثم اوتی بشراب فشربہ ثم ناولہ الذی عن یمینہ قال فقال ابی وأخذ بلجام الدابت ادعو اللہ لنا فقال، اب آگے سے دعا کے الفاظ ہیں اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے گھر بطور مہمان تشریف لائے. ہم نے آپ کی خدمت میں کھانا اور وطبہ، یہ کھجور پنیر اور گھی سے تیار شدہ کوئی کھانا ہوتا ہے، میٹھی سویٹ ڈش کہہ لیں آپ، پیش کیا. اس کے بعد کھجور لائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھا کر گٹھلی اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان ڈالتے جاتے. دو انگلیوں کے درمیان ایسے، جیسے یہ آپ پین کو ایسے پکڑے نا، شہادت کی انگلی کے ساتھ بیچ کی انگلی، اس طرح گٹھلی کو پکڑتے تھے. آج کوئی کھجور کھا لے بڑی بات ہے، اب گٹھلی پکڑنے کا طریقہ بھی اگر سنت سے سیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہوا. لیکن ادائیں ہیں نا، صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی اداؤں کو اپناتے تھے اور اس کے اوپر پھر خوشی محسوس کرتے تھے. پھر آپ کی خدمت میں کوئی مشروب لایا گیا. آپ نے مشروب نوش فرمایا اور اسے دے دیا جو آپ کے دائیں طرف تھا. واپسی کے وقت میرے والد نے آپ کی سواری کی لگام پکڑ رکھی تھی. آپ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، یا اللہ جو کچھ تو نے انہیں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، انہیں بخش دے، ان پر رحم فرما. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. دیکھیے کہ اصل یہ ہے نا مہمان کا تحفہ میزبان کو. ہمارے عموماً میزبان کو گفٹ دیا جاتا ہے
کسی بھی طرح سے، لیکن جو دعاؤں کا تحفہ ہوتا ہے یہ سب سے خوبصورت ہے۔ اس نے آپ کو کیا کھلایا؟ روٹی سالن، میٹھا کھلا دیا، چائے پلا دی، آپ نے کیا دیا؟ بارک لہم واغفر لہم ورحمہم، 3 چیزیں، برکتیں دے، اللہ ان کے تھوڑے میں برکت ہو جائے، خیر کا ہو، اور ان کے اوپر رحم کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کون فائدہ میرا؟ کھانے والا کہ کھلانے والا؟ کتنی دعوتیں ہم کرتے ہیں، کتنے کھانے پکاتے ہیں، چلے شادیوں کی دیکھ لیں، 100 200 400 لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ سچی بتائیے، اس کلاس روم سے اپنے ذہن کو باہر لے کے شادی سے واپسی پہ لوگ کتنے % لوگ ہیں جو میزبان کو یہ دعا دے کے نکلتے ہیں؟ تعریفیں بہت کرتے ہیں، کھانا بہت مزے کا تھا، بہت ہی اچھا تھا، بہت ٹیسٹی تھا، فلاں چیز کی تو مثال ہی نہیں، لیکن دعا کتنے دیتے ہیں؟ اس سے آپ دیکھیے کہ دین پہ آنے سے آپس کے تعلقات کتنے اچھے ہو جاتے ہیں۔ جس کو یہ دعا پتہ ہوگی اور اس کو ملی، اس کی تھکن دور ہوگی کہ نہیں؟ ہمارے ہاں تو عموماً کھا کے شکر ہی کر دیں، تعریف ہی کر دیں، دوسری بات ہے نقص نہ نکالیں۔ جتنا کسی کو تھکن ہوتی ہے یا بعد میں بات کرتے نہیں فلاں میں بس نمک کم تھا، فلاں چیز میں میٹھا تھا، فلاں میں ایسا تھا، تو یہ دعا شعور سے مانگے۔ تو آپ کو بھی کبھی کسی نے کھلایا؟ ہاں، یہاں بھی کھانا لاتے ہیں نا لوگ بریک میں، یا کبھی آپ لوگ لیتے ہیں، یا آپ کو کسی موقع پہ دعوتوں میں یا ون ڈش کرتے ہیں، تو اس دعا کو یاد کر لیں، 3 دفعہ پڑھیں اس دعا کو سب مل کے۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے محبت رکھنے والے ہوں۔ اگلی دعا ہے دودھ پینے کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، مسلم دیجیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اکل احدکم طعاما فلیکل، دعا کے الفاظ ہیں آگے، اللہم بارک لنا فی وَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ وَإِذَا سُقِيَ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ یجزی من الطعام والشراب الا اللبن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو یوں دعا مانگے، یہ دعا کا ترجمہ ہے، یا اللہ ہمارے کھانے میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر عطا فرما۔ اور جب کوئی دودھ پیے تو اس کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور زیادہ دے۔ کھانے اور پینے دونوں کا کام دینے والی چیز دودھ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسے ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بچہ کئی مہینے تک صرف دودھ پہ پلتا ہے، یعنی دودھ کھانے کے لیے کھانا اور پینے کے لیے پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی غذائیت اس طرح کی رکھی ہے کہ اس میں جو مشروبات میں سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں، اور کھانے کے پارٹیکلز میں جیسے پروٹین ہے، فیٹس ہیں، وہ بھی اس کے اندر سے ملتے ہیں۔ تو دودھ کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے، پی لینا چاہیے۔ اور دعا کے الفاظ پہ بھی اگر آپ غور کریں، کھانا کھاتے تو بارک لنا فی وطعمنا خیرا منہ، کہ برکت دے اس میں اور اس سے زیادہ دے ہمیں۔ منع ہے اچھا کھانا یا زیادہ کھانا اللہ سے مانگنا، نہیں، اللہ اس سے بھی اچھا دے۔ اگر اسلام کھانے پینے کے خلاف ہوتا تو یہ کیوں دعا مانگتے کہ خیرا منہ، بلکہ کہتے نہیں اللہ مجھے تو اب یہاں نہ دینا۔ کسی کی بات سنی کہ ان کے آگے کسی نے فروٹس رکھے تو انہوں نے کہا نہیں جی اب ہم تو جنت میں جا کے کھائیں گے، تو جنت میں کھانے تو دنیا کے تو سارے گل سڑ جائیں گے، یا پھر کافر کھائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ دودھ کے لیے بارک لنا فی وزدنا منہ، تھوڑا تھوڑا لفظوں کا فرق ہوتا ہے، لیکن اس میں ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کی بجائے دوسرا استعمال کیا۔
تو دودھ پئیں تو پھر تو کریں گے، تو ملک شیک پئیں تو پھر بھی کریں گے، ہاں کافی پئیں، چائے پئیں، ہاں چلیے اب یہ تو دعائیں تھیں تھوڑی اس بک کے ناطے سے، اس کتاب میں جو ہم نے کتاب و دعا میں دیکھا، لیکن کچھ دعائیں ہم حصن المسلم میں سے دیکھیں گے جو کھانے پینے سے متعلق ہے۔ اس میں اگر آپ پیج نمبر 131 دیکھیں تو اس میں روزہ افطار کرنے کے وقت کی دعائیں ہیں، یہ ہم پیچھے کر چکے، لیکن ہم اس میں دیکھیں گے کہ جس میں کھانے کا تعلق ہے، پیج نمبر 133 نکال لیجئے، ایک دعا ایسی ہے کہ جو ہم نے اس بک میں نہیں پڑھی، کھانے سے فراغت کے بعد کی دعائیں۔ ایک تو وہی ہے جو بھی کی ہے، اس کو بھی دہرا لیتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور مجھے یہ کھانا عطا کیا بغیر میری کسی طاقت کے اور بغیر میری کسی قوت کے۔ یہ دعا ہم پیچھے دیکھ چکے، اب اگلی دعا دیکھتے ہیں جو کہ ہماری اس کتاب میں نہیں تھی، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں، ترجمے کے بعد اس کو ہم دوبارہ دہرائیں گے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور برکت ڈالی گئی ہے اس میں، نہ کفایت کیا گیا کہ مزید ضرورت نہ رہے اور نہ اسے ودا کیا گیا اور نہ اس سے بے نیاز ہوا جا سکتا ہے، اے ہمارے رب۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ پہلے دیکھیے کہ تعریفیں اللہ کی بہت ساری کی، طیب پاکیزہ قسم کی بات ہوئی، برکت ڈالی گئی اس میں، پھر غیر مکفی کا کیا مطلب کہ نہ کفایت کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعا بریکٹ کے اندر، یہ مکفی کا جو لفظ ہے، تو یہ الفاظ جو ہیں وہ نیچے آپ اس کو دیکھیں گے تو جو کھایا ہے وہ ماں باپ کے لیے کافی نہیں، بلکہ تیری نعمتیں برابر ہو رہی ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ ہمارا آخری کھانا نہیں، ودا کا لفظ بھی آگے آ رہا ہے نا، کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ آخری کھانا ہو، بلکہ ہم جب تک زندہ رہیں ہم کھاتے رہیں۔ کوئی مانگ سکتا ہے اس طرح کی دعائیں؟ ہاں عموماً دیکھیں کوئی اچھی چیز کھائے بندہ، کسی دوسرے شہر میں جائے، کسی دوسرے ملک میں، تو پھر سوچتا ہے انسان پتہ نہیں اب یہ دوبارہ کبھی میں نے کھانی ہے کہ نہیں، ہاں چلو تھوڑا ساتھ ہی لے جاؤں، چلو یہ کر لوں۔ تو انسان ہر کھانا کھاتے ہوئے سوچے کہ پتہ نہیں اس کے بعد مجھے یہ کھانا ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ اب ہم ایک دفعہ اس کو دہراتے ہیں دوبارہ، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ دو دفعہ آپ سب لوگ مل کے پڑھیں، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ آپ لوگوں کی ایک تو آوازیں کم تھی، اس کی وجہ یہ ہے کچھ لوگوں کے پاس بکس نہیں تھی، دوسری بات ہے کہ آپ سب کی لائنیں ٹیڑھی تھیں کیونکہ کچھ لوگ شیئر کر رہے تھے، تو اپنے اپنے کپڑے پہنتے ہیں نا، تو بکس بھی اپنی اپنی ہونی چاہیے۔ ایک اور چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ سب جب بیٹھتے ہیں تو دیکھا کریں میری نظروں سے، کچھ لوگ بالکل ٹیک لگا کے سینے پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں، تو مجھے بار بار غلطی لگتی ہے کہ شاید وہ پڑھنے کی بجائے مجھے دیکھنے آئے ہیں۔ تو ہمیشہ علم کی محفل میں انسان کو بہت جھک کے بیٹھنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسے بیٹھتی ہوں، بعض دفعہ 3-4 گھنٹے بیٹھنے کے بعد جب میں دوبارہ اٹھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے شولڈر جو ہیں وہ اس طرح بیٹھنے کے آتی ہوں میں۔ تو اگر میں یوں پڑھاؤں آپ کو
کیسا لگتا ہے؟ اچھا نہیں لگتا نا. تو آپ لوگ خود دیکھیں، اپنے پوسچر کو دیکھیں، ہمارے اندر وہی جاتا ہے جو ہم لینا چاہتے ہیں. کوئی کسی کی تکلیف ایسی ہے تو سائڈ پہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن میری نظر جب پڑتی ہے کسی ایسے بندے پہ جو بالکل ہوتا ہے، اور کچھ بڑے کیجول بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بالکل اٹینٹیو، الرٹ. اب آپ کے منہ پہ ہاتھ نہیں ہونا چاہیے اس وقت. آپ ایسے لگ رہا ہے مجھے کہہ رہی ہیں کہ چپ کریں، انگلی پہ ہاتھ ہے. اپنے آپ کو خود دیکھا کریں، اتنا کریٹیکلی دیکھیں کہ واقعی آپ کو آپ کے اندر کے سارے جھول نظر آنے لگ جائیں. تو ایک اور دعا آگے دیکھتے ہیں. مہمان کی میزبان کے لیے دعا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. پلانے والے کے لیے دعا دہرا لیتے ہیں، تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اے اللہ کھلا اسے جس نے مجھے کھلایا، اور پلا اسے جس نے مجھے پلایا. کتنی پیاری دعا. اور اگر آپ کسی پلانے والے کو یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر کا پانی پلائے، یقین کریں لوگوں کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں. کئی دفعہ شعور سے جب کوئی کسی کے ہاتھ سے پانی لیں تو میرے منہ سے یہی دعا نکلتی ہے کہ آپ نے پانی پلائے، اللہ آپ کو حوض کوثر کا پلائے. آپ یہ بھی دعا کہہ سکتے ہیں کسی کے لیے، اچھا اللہ آپ کو جنت کی نہروں میں سے شہد پلائے، دودھ پلائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دلوں کے کینے کو دور کرتی ہیں، اور اس سے انسان اپنے آپ کو فریش فیل کرتا ہے. اب دیکھیے اسلام چاہتا ہے جو آپ کے لیے کچھ کرتا ہے آپ بھی کچھ کریں. کوئی کھلا رہا ہے، آپ نہیں کھلا پا رہے، آپ دعا دے دیں، اسمائل دے دیں، تعریف کر دیں، خوش ہو جائیں، چہرے سے خوش ہو جائیں. اس لیے کبھی کوئی کھانا لائے نا تو منہ نہیں بسورنا چاہیے. بعض لوگ اتنے پٹی بن جاتے ہیں نا، کیا ضرورت تھی، دل چاہ رہا ہوتا ہے کھائیں، اور اوپر سے کیا ضرورت تھی، بھوک لگی، ہاں لگی بھی ہے، لائیں جی بسم اللہ. اگلے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. بعض لوگوں کو کھلا کے خوشی ہوتی ہے، ان سے آپ نہ کھائیں تو ان کو دکھ ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو ہی دیکھیں کتنے پیار سے آپ ان کے لیے بناتے ہیں، بعد میں آپ جا کے دیکھیں وہیں کھانا پڑا ہے تو دل جل جاتا ہے نا. بعض شوہر بھی ایسے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو صبر کریں گے نا تو آپ کو اس پہ بھی اجر ملے گا. لیکن بہرحال ہمیشہ کسی کی کوئی آپ کے لیے کچھ بھی کرے، کینڈی کوئی دے، کوئی کچھ دے، تو پوری خوش دلی سے، دل جمعی سے. بعض لوگ بڑی ادا سے شکریہ بھی کہتے ہیں. ہاں بعض اگلے کو پریشان کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے کیوں اس کو کہا ہے کہ کھا لو. تو ہمیشہ ایکسپریسو رہیں، دوسروں کو خوشی دیں. آپ کسی کو دے کے کوئی مثلا بعض لوگ کسی کو دے کے کھانا کہتے ہیں نہیں کیا تکلیف کی، کیوں، کیا ضرورت تھی، نہیں ہم نہیں کھائیں گے. نہیں کوئی دوسرا کہتا ہے نہیں لائیں جی بسم اللہ ہم تو ضرور کھائیں گے. آپ کو کون سا اچھا لگے گا؟ دوسرا اچھا لگے گا. تو کبھی بھی کسی کو لیے دیے نہ رہیں، اپنا بہت نرم رہیں. یہ کوئی دین نہیں گر جاتا. بعض لوگ دین کا انداز سے سمجھتے ہیں کہ نہیں کسی سے کوئی ہنس کے بات کھانے کی تو کرنی کوئی نہیں ہے. بہرحال کسی کے ہاں افطاری کی دعا بھی کر لیتے ہیں. یا دوبارہ اگر کوئی آپ کو روزہ افطار کروائے تو کیا کہیں گے؟ افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ. افطار کرتے رہیں تمہارے ہاں روزے دار، اور کھاتے رہیں تمہارا کھانا نیک لوگ، اور دعائیں کرتے رہیں تمہارے لیے اللہ کے فرشتے. اس کے بعد کیا بندہ کہہ سکتا ہے؟ اتنی پیاری دعا مل جائے افطاری کروانے والوں کو تو آپ دیکھیے کہ اس کا دل چاہے گا نا کہ میں زیادہ لوگوں کی کراؤں، بجائے اس کے کیوں ہی 4-6 لوگوں کی جو کچھ دعائیں بھی نہیں دیں گے بلکہ ہو سکتا ہے مغرب بھی نہ پڑھیں، ان کے نام پہ کھانے پکاتے رہیں. تو آپ دیکھیں کہ اسلام آپ کو ایک بہت بگ فیملی میں ڈال دیتا ہے، اخوت، اسلام، بھائی چارہ. تو اس لیے شعور کے ساتھ یہ دعائیں یاد کرنے کی ہیں اور مانگنے کی ہیں تاکہ ہم عین وقت پہ کتاب ہی نہ ڈھونڈتے پھریں. وہ کدھر گئی کتاب، میں نے پڑھ کے بتانی تھی آپ کو دعا. دعوت کے وقت روزہ افطار نہ کرنے والے کی دعا، یعنی کوئی آپ کو کہے کہ کھانا کھا لے تو آپ کہیں کہ میں تو روزے سے ہوں، تو اس وقت پھر کیا کہیں گے آپ کہ مطلب میں اس وقت کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں. نہ روزے سے ہو تو کھا لے، روزے سے ہو تو بتا دے. پھر اس طرح کھانے کے متعلق ایک اور دعا ہے، پہلا پھل دیکھنے کے وقت کی دعا. پہلا پھل سے مراد کے سیزن کا نیا پھل، جیسے گرمیوں میں آم آئیں گے، بعض تو خوش ہو جاتے ہیں نا دیکھ کے، تو دعا مانگنی ہے اس وقت. کوئی موقع لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چھٹا ہو جو ہمیں دعا سکھا سکے اور نہ سکھائی ہو؟ الحمدللہ ہر موقع کی دعا ہے، اور یہ دعا تو بڑی ہی پیاری ہے. اللہم بارک لنا فی ثمرنا
وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا۔ اے اللہ برکت فرما ہمارے لیے ہمارے پھل میں، اور برکت فرما ہمارے لیے ہمارے شہر میں، اور برکت فرما ہمارے لیے ہمارے سو، یہ تول کا ایک پیمانہ ہے، جیسے کلو یا سیر یا کچھ اس طرح ہوتا ہے تو سو کہتے ہیں اس کو۔ برکت فرما ہمارے سا میں، اور برکت فرما ہمارے مد میں۔ مد کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک پیمانہ ہے۔ سا 4 مدوں کا ایک سا ہوتا ہے، یعنی یہ 2 ہے، جیسے کلو اور شاید چھٹانک یا کچھ پاؤ، اس طرح کے جو لفظ ہیں۔ تو مد کیا بھی ہوتا ہے؟ 4 مد ملتے ہیں تو ایک سا ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ اسی طرح ہی ہے، جیسے 4 پاؤ ملیں تو ایک سیر ہو جاتا ہے، تو وہ سیر کو سا اور پاؤ کو آپ مجھ سے سوچ سکتے ہیں۔ تو پہلا پھل دیکھنے کی دعا ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے یہ سارے مواقع بھی عبادت کے بن جائیں۔ کوئی سوال اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں اسی موضوع سے متعلق۔ جی آپ کی رہے۔ ہاں جی، ایک ہمارے یہاں بہت ہی معروف دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمہ وسقاہ وجل۔ جی بسم اللہ ہی۔ ہاں جی، یہ دعائیں مطلب ان کی سند میں اتنا اسٹرینگتھ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حصن المسلم جو ہے یہ بالکل آپ آج سے سمجھے کہ 10 سال پہلے کی لکھی ہوئی بک ہے، اور اس میں پوری تخریج ہے، یعنی حدیثوں کا صحت کا معیار بہت ہے، حالانکہ وہ بہت ساری پرانی بکس میں ملتی ہے، تو پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا مقام اس سے کم کا ہے کہ وہ اس کتاب میں ہوتی۔ اس کے بارے میں تو میں نے پڑھا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یعنی حالانکہ اس کے الفاظ کوئی برے نہیں، تو اگر آپ میں سے کوئی پڑھتا ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سمجھ کے نہ پڑھے، ایسے ہی پڑھ لے، جیسے ہم ویسے بھی تو شکر کرتے ہیں نا، بہت اچھا ہے، بہت مزے کا ہے، اچھا کھانا ہے، تو ایسی کوئی بھی دعائیں دیکھیں، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ الجھ کے لوگوں کو جو بچپن سے دعائیں یاد ہوتی ہیں اس پہ لڑنے لگتے ہیں۔ میں کیا سمجھتی ہوں، ایسی کوئی بھی دعا جو حدیث میں نہیں یا مسنون نہیں یا ضعیف ہے، وہ ایسی جیسے ہم اپنی زبان کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم یہاں دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دے، آج کے دن کو اچھا کر دے، اس جگہ میں وسعت دے۔ اب یہ میری اردو کی زبان ہے نا، تو اگر اس کو ہم عربی میں بول دیں گے تو آپ ان دعاؤں کو ایسے مانگ لیا کریں، بلکہ اپنی عمومی دعاؤں میں، عبادات میں، دین کے ریچولز میں یہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میں جو چیز بھی کر رہی ہوں اگر وہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے سنت کا اجر دے، اور جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں یا مجھے نہیں ان کا پتہ تو اس کو ایسے ہی کر دے کہ جیسے وہ میری بات ہے، یعنی آپ اس پہ اجر کی یا اس طرح کی امید نہ رکھیں جو سنت کے ساتھ عمل کا ہوتا ہے۔ اور کوئی بات؟ جی پانی پیتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی 3 گھونٹ میں پیتے تھے، اور اس کے اندر یہ تھا کہ بیچ میں سانس اندر نہیں لیتے تھے پانی کے۔ تو زمزم کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، ہاں زمزم کے لیے یہ ملتا ہے کہ کھڑے ہو کے پیتے تھے اور پیٹ بھر کے پیتے تھے، تو جیسے بھی آپ کو لگے، لیکن میرے ذہن میں اس وقت کوئی ایسی حدیث نہیں کہ زمزم کے لیے کوئی اس کی خاص بات ہو، اگر کہیں ہو کسی کے پاس تو وہ دکھا دے۔ جی آپ جی بالکل، دعاؤں جب اسپیشلی روزمرہ کی دعائیں آپ پڑھتے ہیں نا، پھر واقعی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان لگتے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے جیسے انسان تھے، ہم سے تو بہت اعلیٰ تھے، لیکن ان سے ایک محبت ضرور محسوس ہوتی ہے اس کے بعد۔ جی آپ پلیز۔ مثلا نان مسلم ہیں، اچھا یعنی جن کے عقائد میں ذوف ہے۔ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے کہ تعلقات کے درجے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہود، نصارہ، مکہ والوں سے بھی دعوت بھی کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اس کا ایک موقع، ایک سنیریو ہوتا ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو برملا کہہ دیا تھا کہ میں اس وقت تک تمہارے گھر سے نہیں کھاؤں گا جب تک تم مسلمان نہیں ہوتے۔
اس نے اپنے اوپر اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ لوگ مجھے آر دلائیں گے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آیا اور نہیں کھایا، اس نے کہا اچھا میں مسلمان ہوتا ہوں، وہاں مسلمان ہو گیا۔ بعد میں اس کے دوستوں نے اس کو لعنت ملامت کی کہ یہ تم نے کیا کیا، کلمہ ان کا پڑھ دیا، اب ہم تم سے نہیں خوش جب تک نعوذ باللہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ نہ تھوک دو۔ اس نے پھر یہ کیا۔ تو اب ایک وہ وقت بھی دکھتا ہے، دوسری طرف آپ کو دکھتا ہے کہ جب خیبر کی صلح کے موقع پہ یا خیبر کی جنگ کے بعد آپ گئے تو ایک یہودی عورت کے گھر سے آپ نے کھانا کھایا جس میں بکری کے گوشت میں زہر ملا ہوا تھا۔ تو یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی کہ آپ کھلا پلا کس سوچ کے ساتھ رہے۔ یعنی میں تو اگر گاڑی میں بھی بیٹھوں گی، بس میں بیٹھوں گی، اور میرے پاس اگر کوئی بھی ایسی کھانے کی چیز ہوگی، کینڈی کہہ لیں، ڈرائی چیز جو لوگ لیں، میں ضرور آفر کروں گی نان مسلم کو۔ مجھے اس وقت ایسے لگے گا کہ یہ کینڈی نہیں ہے، یہ ایک میرے اور اس کے بیچ میں ایک بونڈ ہے، ایک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے والی چیز ہے۔ تو میں اللہ سب کو کھلا رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کھلا سکتے؟ ہاں، فرق کہاں پڑتا ہے جب ان چیزوں کے بیچ میں اتنے ہم مل جاتے ہیں کہ عقائد کا فرق ہی مٹ جائے اور ہم پھر غلط چیزوں کے رنگ میں آنے لگے۔ جی آپ دیکھیے، جہاں شک ہو نا، جیسے کوئی بت پرست قوم ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کھانے سے پہلے انہوں نے بتوں کے نام پہ اس کو چڑھایا ہے یا اس کے اندر کوئی گندی چیز ڈالی ہے، دا ما یریبک الا ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک آ گیا، اور جس میں شک نہیں اس کو کھا لو۔ یہ تو ہے شک ہی۔ اس کے برعکس اگر آپ کو پورا اعتماد ہے، ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس تقابل ہے، ایک ایسی دکان ہے جو بت پرستی کی فروخت کے لیے، دوسری مسلمان کی ہے، تو ایمان کا درجہ یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان بھائی کو کاروبار دیں، اس کو فائدہ دیں۔ یہ تقویٰ کے درجے ہوتے ہیں، یہ چیزیں یقین کریں فتویٰ کی نہیں ہیں، یہ سراسر تقوی کی ہیں۔ تو آپ کس سے محبت کرتے ہیں، کس میں، ہاں آپ کو لگتا ہے اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہے، بھئی آپ کسی مشرک کے ہاتھ کی دکان کا کھاتے ہیں جس میں 100% سب چیزیں ٹھیک ہیں، صفائی بھی ہے، کھانا بھی زیادہ ہے، سستا بھی ہے، تو آپ دوسرے کو احساس دلا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ سے کھانا چاہتے ہیں لیکن آپ کا اسٹینڈرڈ اچھا نہیں، آپ کی سروس اچھی نہیں، آپ اگر اس کو بہتر کر لیں تو ہم آپ سے کھائیں گے۔ تو لوگوں کو بتا کے پھر چھوڑیں۔ جی آپ جن کا سوال ہے کہ اگر غیر مسلم یا بت پرست ہمارے گھر سے کھانا کھائے تو کیا پھر اس کے بعد برتنوں کو ہم پاک کریں، یعنی کلمہ پڑھائیں؟ برتنوں کو پاک آپ کلمہ پڑھا کے کریں گے، ایسی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صاف کریں، دھوئیں، ان کو استعمال کریں۔ یعنی آج کل تو بہترین ڈش واشرز ہے، ہاٹ واٹر ہوتا ہے، ابلتا ہے، سارے جراثیم بھی مر جاتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جی ہاں جی، ان کے برتن ہوتے ہیں، بس یہ دیکھ لیں کہ جن برتنوں میں کھانا پکا ہے ان کے اندر کوئی گندگی نہ ہو، یا جیسے پگ کا گوشت ہے یا کوئی ایسی فیٹ ہے جس میں انہوں نے پکایا ہے، تو آف کورس برتن یا چمچے یا چھریاں کانٹے وہی نہ ہوں۔ بعض دفعہ آئل تک سیم ہوتا ہے، جیسے آپ اگر فش برگر بھی کھا رہے ہیں لیکن اسی کے اندر وہ بیف برگر کا بھی پیٹیز جو ہیں وہ فرائی کرتے ہیں، تو وہ نہیں کھانا چاہیے آپ کو۔ اور وہی بات تقویٰ، کچھ کھا جائیں گے کچھ بھی سوچ کے، کچھ کہیں گے ہم نہیں کھاتے۔ جی میل ہے یعنی کام کرنے والی ہے ان کی، تو کام کرنے والی تو اکثر ہی نان مسلم ہوتی ہیں۔ بس کوشش کریں کہ وہ اس آڑ میں آپ کو کوئی ایسی چیز گندی نہ کھلا دے، یعنی جیسے آپ دیکھیے کہ شرک تو دل میں ہے نا۔ ہاتھ اگر جسمانی طور پہ پاک ہے تو مشرک کے ہاتھ سے مثال ہے کہ دھلی ہوئی پلیٹیں بھی وہ ٹیبل پہ اگر لگاتی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا اچھا معاملہ رکھیے اس کے ساتھ۔ تو ظاہری تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جان کے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ، یا گندی ہے، یا ٹوائلٹ یوز کرے، ہاتھ نہیں صاف کرتی، یا طہارت کی حالت میں وہ نہیں ہوتی، تو اس کو پھر کیا جا سکتا ہے اہتمام کے ساتھ۔ ان کا سوال ہے کہ اگر کسی کے نیبرز میں سے کوئی غیر مسلم، خاص طور پہ جو بت پرست لوگ ہیں، وہ کوئی کھانا وغیرہ بھیجیں تو کیا لے لینا چاہیے؟ ان کو کھانے کے لینے یا دینے سے پہلے یہ کلیئر کٹ کر دیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے۔ دوسری بات، اس میں صرف انگریڈینٹس نہیں بلکہ عقائد، یعنی ہم کسی غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھاتے، ہم کسی بت کے آگے رکھی ہوئی چیز نہیں کھاتے، پرشاد یا خاص موقعوں کی چیز نہیں کھاتے۔ اگر ایسی چیز ہے ایک خاص حد تک، کچھ عرصہ تک آپ راہ و رسم رکھ سکتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ وہ آپ لوگوں کے قریب ہو جائیں، اور بڑی بات نہیں کہ آپ کا اچھا اخلاق ان کو اس چیز کے قریب کر دے، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں جس سے بھی پیار ہوتا ہے نا، اس سے ریلیونٹ ہر چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، اور جو اس کی حق نہیں ادا کرتا اس سے ریلیونٹ ہمیں ہر چیز بری بھی لگتی ہے۔ بس مجھے تو یہ لگتا ہے جتنا اللہ سے پیار ہوتا جائے گا اتنی آپ کی زندگی کے اندر یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ کا دل ہی آپ کو بتا دے گا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔
ٹھیک ہے، پورے ہو گئے سوال؟ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ محمد رسول